قرضوں کا بوجھ اور مشکل فیصلے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی خبریں اب روز کا معمول بنتی جا رہی ہیں۔ ڈالر روزانہ اوپر ہی جا رہا ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر محض اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ ڈالر ختم ہو چکے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، مزید مہنگا ہونے کی خبریں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ اخراجات روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی امید باقی نہیں رہی جس پر یہ کہا جا سکے کہ پاکستان جلد بہتر نہ صحیح اپنی سابق حالت میں ہی واپس آ جائے گا۔ معیشت کو سنبھالنے کے لیے IMF سے مزید قرض لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قرضوں سے ہمیں کیا ملا؟ ہم عوام کیوں مزید قرض تلے دب گئے؟ ہم نے تو کبھی بینکوں کا رخ بھی نہیں کیا، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرض کب اور کیوں لیا گیا، کس کی اجازت سے IMF اور ورلڈ بینک کے پاس گئے۔ ہم تو روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ ہمارے نام پر اگر کسی نے قرض لیا تو اس قرض سے ہمیں ریلیف کیوں نہیں ملا؟ اگر یہ قرض تعلیم کے نام پر لیا گیا تو آج ہمارے بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کیوں تعلیم حاصل کریں؟ اگر یہ قرض صحت کے لیے لے گیا تو ہمیں بتایا جائے کیوں ہم پرائیویٹ ہسپتالوں میں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر یہ قرض سڑکوں کی تعمیر کے لیے لیا گیا تو بتایا جائے ہم کیوں آج بھی کھنڈرات پر چل رہے ہیں؟ اگر یہ قرض تعمیر و ترقی کے لیے لیا گیا تو بتایا جائے کہ ہم سب کیوں پھر تندلی کا شکار ہیں؟ کیوں ہم اس قرض کی بدولت ترقی کی بجائے آج ڈیفالٹ کی حالت پر پہنچ گئے؟ ناظرین، اگر یہ قرض بچوں کی دیکھ بھال کے لیے لیا گیا تو بتایا جائے کہ ملک میں غریب کا بچہ کیوں پیدا ہوتے ہی مر رہا ہے۔ اگر یہ قرض یوٹیلیٹی سٹور پر دی جانے والی سبسڈی کے لیے لیا گیا تو بھی ہمیں یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر سبسڈی دی گئی جو ہمیں آج تک نہیں ملی۔ اگر یہ قرض سرکاری عمارتوں کی تزمین و آرائش پر خرچ کیا گیا تو بھی ہمیں بتایا جائے کہ کس ادارے کو کتنا نوازا گیا۔ دنیا سے ملنے والی بھیک اور قرض کہاں خرچ ہوا، یہ جاننا عوام کا حق ہے، اور یہ عوام سوال کرتے ہیں کہ یہ قرض جنہوں نے لیا وہ کیوں مالدار ہو گئے؟ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کون سا قارون کا خزانہ لگ گیا جسے یہ لوگ راتوں رات امیر سے امیر تر ہوتے گئے اور عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے؟ یہ قرض محض عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لیے گئے، یہ قرض اشرافیہ پر خرچ کیے گئے، یہ قرض حکمرانوں نے اپنی ذات پر خرچ کیے۔ اس قرض سے ان کی اولاد فائدہ مند ہوتی رہی اور یہ قرض اتارنے کی ذمہ داری ہمیشہ سے کمزور عوام کے کاندھوں پر رکھی گئی۔ ہمیں گروی رکھ کر قرض لیے جاتے رہے اور آج یہ حال ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی حالت پر پہنچا ہوا ہے۔ دودھ 200 روپے لیٹر، پیاز 6 ماہ سے 250 روپے کلو بک رہی ہے، آٹا عوام کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے چاول کے ریٹ بھی آسمان پر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن حکومت بار بار یہ کہہ کر عوام کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے، ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، فلاں ملک نے اتنا قرض دیا، فلاں بینک نے اتنا قرض دیا، اور بدلے میں یہ شرطیں ہم نے زہر کا گھونٹ پی کر مان لی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ زہر حکمرانوں نہیں بلکہ عوام پی رہے ہیں، اور یہ زہر آج سے نہیں برسوں سے پیتے آ رہے ہیں، سسک سسک کر مر رہے ہیں، لیکن اشرافیہ اور حکمرانوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ آج ایک عام آدمی اپنے 2 بچوں کو پالنے سے قاصر نظر آ رہا ہے۔ وہ صبح گھر سے نکلتا ہے، رات کو گھر لوٹتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنے کنبے کا بہتر طریقے سے خیال نہیں رکھتا۔ 8 گھنٹے کی نوکری کرنے والا شخص آج پاکستان میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، مگر حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ جلسے جلوسوں میں نظر آنے والی عوام دراصل بے روزگاروں کی ایک بہت بڑی فوج ہوتی ہے، جسے یہ لوگ اپنے فالوورز کہتے ہیں۔ یہ روزگار اور چند ٹکڑوں کی خاطر گھر سے اس امید پر نکلتے ہیں کہ شام کو جب جائیں گے تو بچوں کے لیے کچھ خرید سکیں گے، مگر وہ حکمرانوں کی جھوٹی اور فریبی باتوں کے سوا کچھ نہیں لے کے جاتے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ پیٹرول مہنگا کرنے سے 2% طبقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ان کی نظر میں یہ 2% ہی کل آبادی ہے، جبکہ 98% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے آ چکی ہے، جہاں انہیں 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے میسر نہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے ادارے بند ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، جو ادارے چل رہے ہیں وہاں تنخواہیں کئی سال سے بڑھتی ہی نہیں، جو جتنی تنخواہ پر کام کر رہا تھا آج بھی اسی تنخواہ پر موجود ہے۔
मगर ये सब हुकूमत को नज़र नहीं आता। एक मजदूर की तनख्वाह 25,000 करने का ऐलान आज भी ऐलान की हद तक है, जबकि इससे तनख्वाह 18 से 20,000 पे ही मिल रही है। लेकिन वो मजबूर है, छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करके जब वो तनख्वाह हाथ में लेता है तो उस तनख्वाह पर भी हुकूमत की नज़र होती है, और जो राशन वो ख़रीदेगा उस पर भी उसे टैक्स अदा करना होगा। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मगर सरकारी मुलाजमन की तनख्वाहों में बदस्तूर हर साल मुसलसल इजाफा लाजिम है। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मगर हुकूमत की अयाशी आज भी वैसी है जैसे कल थी। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मगर रिश्वत आज भी आम है। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मगर इसके बावजूद सरकारी दफातरों की रौनकें बढ़ती जा रही हैं। लोग रोज़गार के लिए दर बदर भटक रहे हैं और सरकारी मुलाजिम आज भी घर बैठकर तनख्वाहें वसूल करते हैं। अगर इनकी एक माह की तनख्वाह सिर्फ चंद दिन लेट कर दी जाए तो ये सरकारी मुलाजिम जिन्होंने मुल्क को कौम की खिदमत का वादा किया हुआ है वो सड़कों पर निकल आते हैं। ये है हुकूमत का इंसाफ और हुकूमत की चलन। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करते हुए पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।